اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسی میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ ہمارے ملک میں ترجمانوں کا بڑی ایک بھرمار ہوتی ہے، اور اس ترجمان جو ہے سیاسی لوگ بھی اپنے مقرر کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں کے بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے فوج کے شعبہ جو ہے تعلقات ہیں، ہم آئی ایس پی آر کے بھی ترجمان ہوتے ہیں، پراپرلی جو ڈیزگنیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو الاؤ کیا جاتا ہے۔ لیکن گزشتہ 40 سال سے دو ترجمان ایسے دیکھے ہیں کہ وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ آئی ایس پی آر کے یا ہمارے آرمی کے ترجمان ہیں، یا جو وقت کے جو ہوتے ہیں مشرف صاحب ہوں، یا اس کے بعد کی بات ہے کیانی صاحب ہوں، یا جو بھی ہوں، ان کے جو ہے یا موجودہ چیف ہوں جیسے ان کے ترجمان ہیں، ان میں پہلا نام جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا تھا۔ شیخ رشید صاحب نے گزشتہ 35-38 سالوں میں جو ہے وہ ایک ترجمان، اور وہ خود دعویٰ بھی کرتے تھے، اور وہ ٹیلی ویژن اور اخبارات میں جو ہے جو گالیاں جو ان کے منہ میں اول فول آتا تھا وہ جو ہے وہ کہہ جاتے تھے، اور کہتے آن بیہاف آف وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ، خاص کر آرمی کے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ باجوہ، یہ مشرف ایسے کر دے گا، یہ کیانی ایسے کر دے گا، باجوہ ان کو نہیں چھوڑے گا، باجوہ میرا کلاس فیلو ہے۔ حالانکہ وہ کوئی باجوہ صاحب سے 10 سال پہلے گارڈن کالج کے اسٹوڈنٹ تھے۔ پھر ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں تک جو ہے وہ ان کو جو ہے ایک بالکل بٹھا دیا جاتا تھا پرائم ٹائم میں 8 سے 9 بجے تک، 9 سے 10 تک، کسی بھی روز ایک، اور وہ لان تان کرتے تھے سیاسی لیڈروں کو جن کی کردار کشی کرانی ہوتی تھی، وہ جو ہے ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی تھی، ان کے سامنے جواب دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کردار کشی کی مہم جو ہے یہ بہت عرصے تک 3 دہائیوں سے زیادہ تک جاری رہی۔ اچھا، اب وہ زیر عتاب ہیں، چونکہ وہ آخری عمر میں شاید انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور تھوڑا ڈٹ بھی گئے اس پہ۔ آج کل وہ گرفتار ہیں، چھپے ہوئے تھے، گرفتار ہو گئے۔ اب جو ہے گزشتہ سال 1.5 سال سے ایک نئے خود ساختہ ترجمان ہیں، جن کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، جن کو کوئی عام نہیں کر رہا ہے، اور وہ جاتے ہیں اور ان کو بلایا جاتا ہے، اور وہ دھڑا دھڑ بیٹھ کے جو ہے وہ خاص کر سیاسی رہنماؤں کو، باقی کسی ٹیکس چوروں کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اسمگلروں کو کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ جو مافیا کے لوگ ہیں، اسٹیبلشمنٹ، ساری یہ جو اسٹیٹ مافیا ہے اس کو کچھ نہیں کہتے، ایون اسٹیبلشمنٹ کے جو کرپٹ لوگ ہیں انہیں بھی کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ان کا ٹھیکہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف سیاستدانوں کی کردار کشی کریں، سامنے ان کو کوئی جواب دینے والا نہ ہو، اور ایگزیکٹلی وہی رول انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو شیخ رشید کا تھا۔ اور انڈر کمپلشن ہے سارے جو ہمارے بڑے بڑے جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں، جو ٹی وی چینلز ہیں، اسٹیشن ساری، تو وہ جو ہے وہ ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان کے مرضی کے سوال پوچھتے ہیں، اور وہ جو ہے آگ برسا رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جو ہے کوئی بندہ نہیں بول پا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی شاید جو ہے ان کی انٹیگریٹی کا جو ایشو ہے، وہ یہ دونوں اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے ہیں۔ کوئی عوامی ان کا جو ہے وہ ایکسپوئر تو کسی حد تک ہے شیخ رشید صاحب کا، لیکن اب یہ عوامی جو ہے وہ پاپولر ووٹر سے، جو پاپولر ووٹ سے جو ہے یہ جو ہے کہیں سے بھی جو ہے جیت نہیں سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ انکریج کرنا، اور پھر وہ ایسی باتیں کریں، ایک خاص ایجنڈے کا حصہ ہے، اور جس میں اس کا جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ جیسے کیسی بھی لیڈرشپ ہے اس سے لوگوں کو نالاں کرنا، اور یا تو یہ پورے سسٹم کو ریپ اپ کرنے کی کوشش ہے، یا یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی جو ہے افراتفری رہے، مار دار رہے، جو ہے وہ لوگ گرفتار ہوتے رہے، حکومتیں برطرف ہوتی رہیں، اور رول آف لا اور سول سپریمیسی نہ ہو، بلکہ یہ جو ہے یہ تھریٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ خاص کر فیصل وارڈا نے پچھلے جو ہے 3-4 مہینے میں جتنی باتیں کی ہیں وہ صحیح ہوئی ہیں، خواہ عدالتوں کے بارے میں کی ہیں، خواہ سیاسی لیڈروں کے بارے میں کی ہیں، اور اگر اس بندے کی یہ رسائی ہے کہ اس کو اندر سے جو ہے واقعی اتنی اسٹیبلشمنٹ سے یہ اس طرح کی خبریں مل رہی ہیں تو بڑی الارمنگ بات ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ان کی بات کوئی سن نہیں رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنرل ووٹرز ہیں، جو جنہوں نے اس دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے، ان میں 2.25 کروڑ تو نئے لوگ ہیں۔ نئے 2.25 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ کاسٹ ہوتے ہیں تو اس میں سے 50 لاکھ تو سیدھے سیدھے لگانے ہیں عمران خان کے، وہ کسی کی نہیں سنیں گے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ابھی لوگ ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ جو پاپولر ووٹ ہیں، وہ کوئی نواز شریف کے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کے کمیٹیڈ ہیں، کوئی جے یو آئی کے ہیں، سیاسی لوگوں کے ہیں، تو ان کا نہیں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو ایک جو میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پپٹ قسم کے لوگ جو ہیں ان کو انکریج کر کے تو لوگوں کی جو ہے وہ جو ہے انسلٹ کرائی جاتی ہے، اور جو چینلز ہیں وہ بھی بیچارے مجبور ہیں۔
تو اس کو خاص کر جو ہے یہ خود ساختہ ترجمان جو ہے اس نے تمام تر حدیں پھلانگ لی ہوئی ہیں فیصل واڈا نے. اب کہتے ہیں کہ جو اس کی بہت اندر تک پہنچ ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن باتیں جو ہے اس کے پاس وہ آ رہی ہیں. اور اس نے جو اور بھی بہت ساری پریڈکشن کی ہوئی ہیں، وہ یہ نام لے لے کے جو ہے یہ اچھا ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ تو اتنی بات نہیں کرتے ہیں. ISPR کے ترجمان اب روزانہ آتے ہیں. یہ ان کے خاص کر آرمی چیف کا نام لے لے کے جو ہے نا وہ لوگوں کو جو ہے مالائن کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں نہ لوگ بول سکتے ہیں، نہ کوئی ترجمان بول سکتا ہے، نہ کوئی اس کو شٹ اپ کال دے رہا ہے. لیکن یہ کب تک یہ جاری رہے گا؟ کم از کم اس میں جو ہے وہ جو ہماری ISPR والے ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہے، یا یہ ہماری خبریں جو ہے نہیں ریلیز کر رہا ہے، خود اپنے ہی کوئی اس کا جو سلسلہ ہے. اس کی وجہ سے یہ جو شیخ رشید اور فیصل واڈا نے ہمارے آرمی کا امیج جو ہے بڑا خراب کیا، نام لے لے کے جو سپہ سالاروں کا. پتہ نہیں ان کے تعلقات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بالکل جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کن قسم کا پروپیگنڈا کر کے وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ جیسے بالکل ابھی انہیں کسی نے یہ کہا ہے. اور وہ بات اگر سچ بھی ہو جائے، خاص کر فیصل واڈا کے کیس میں، تو یہ بڑی الارمنگ ہے. تو یہ اس کو جو ہے تھوڑی لگام دینا، یا اس مسئلے کو ریگولرائز کیا جائے کہ ہر کسی کا وہ ترجمان نہ بن جائے. اور پھر جو ہے جب وہ صحیح بات بھی ہو تو اس میں جو ہے وہ بڑا جو ہے ڈاؤٹ کریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں آرمی کا اور ملک و قوم کا بھی کوئی جو ہے اتنا فائدہ نہیں یا بدنامی ہی ہوتی ہے. آج اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.